الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، ویسے ظاہر ہے کائنات کا ایک ایک لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساتھ سرکار دو عالم سے منسوب، لیکن آج کی شب خاص اہتمام ہے۔ تو ذرا کچھ تذکرہ اس عنوان سے کہ، اور ظاہر ہے یہ جو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تمام مسلمان آپ پر ایمان لاتے ہیں، بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی اپنے اپنے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے سرکار کی شان میں کیا کیا لکھا ہے، ہم سب اس پہ بات بھی کر چکے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات ہو رہی ہے انسانوں کی، اور ہم نے اس پہ بات بھی کی۔ آج ذرا ایک اور اینگل سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کبھی ذہن میں آیا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ کی طرف سے دیگر اعزازات حاصل ہیں، انہی میں ایک اعزاز رحمت للعالمین کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کی جانب رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، امیروں، غریبوں، غلاموں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہر حوالے سے واقعات سنے کہ سرکار معاشرے کے کس طبقے سے کس طرح پیش آتے تھے۔ لیکن آج ذرا انسانوں کے علاوہ بات کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ۔ آپ نے وہ تو سنیا نا، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، پھر کیا ہونے لگا، بچوں سے کیسے شفقت فرماتے تھے، غلاموں سے کیسے شفقت فرماتے تھے، وہ سب تو سن لیا آپ نے۔ لیکن یہ سارا ان سب کا دائرہ پھیلا ہوا انسانوں تک نا، آج اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے، مغرب جہاں ہیومن رائٹس کا بڑا چرچا ہوتا ہے نا، بلکہ رائٹس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، ہر حقوق کا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا یہ بڑا چرچا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، جب خواتین کے بھی حقوق کی بات ہوتی تو ہم نے یہی عرض کرتے تھے نا، علماء سے ہم نے سنا کہ بھائی یہ اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن خواتین کے حقوق، وومن رائٹس کا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے بات کی، اور جب بات کی، ویسے کس نے بات کی ہے، ویسے کب بات کی تھی، کس نے بات کی تھی؟ تب تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ جانوروں کے حقوق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ بھی درس کسی نے لیا ہے تھوڑا بہت، تو یہ دراصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لیا ہے۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ انسانوں اور جانوروں کا چولی دامن کا ساتھ تو ہے نا۔ یعنی ہمارے بچے گھروں میں طوطے، چڑیا وغیرہ پالتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آپ کو بلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، مرغیاں، بھیڑ بکریاں گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ عید قرباں آتی ہے، تقریباً ہر گھر میں آپ کو قربانی کے جانور نظر آتے ہیں۔ تو ہم جانور پالتے ہیں تو ہمیں جانوروں کے حقوق بھی معلوم ہونے چاہیے۔ تو بس قربان جائیں انسانیت کے لیے شریعت لانے والے نبی پر، جنہوں نے قریباً ایک ایک جانور کا نام لے لے کر اس کے حقوق کی بھی وضاحت فرما دی، ان کے حقوق کی بھی، جانوروں کے حقوق کی بھی۔ اس طرح عرض کیا کہ وہ دور جب بچیاں زندہ گاڑ دی جاتی تھیں، عورتوں کا جانوروں اور مال و دولت کی طرح تبادلہ ہوتا تھا، خواتین کا وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ جب غلام جانوروں سے ہی بدتر ٹریٹ کیے جاتے تھے، غلام کو کموڈٹیز کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان غلاموں کو اپنی جان پر بھی حق حاصل نہیں ہوتا تھا، بس طاقت کی حکمرانی ہوتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اب آپ دیکھیے، کہنے میں بات بڑی آسانی سے میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ آپ سوچئے یہ اس زمانے میں کہ جب انسانوں کو حقوق نہیں ہیں، بچیوں کو حقوق نہیں ہیں، غلاموں کو حقوق نہیں ہیں، وہاں میرے آقا جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی آج اس وقت یہ 2021 میں پوڈیم پہ کھڑے رہ کے اس میں بات کرنا تو بہت آسان ہے نا، یہ اس زمانے میں جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ جب لٹرلی جنگل کا قانون تھا۔ ایسے میں ایک ذات اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اب آپ سنیے کچھ واقعات اس حوالے سے، تیزی سے ہم سنتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک چڑیا ہے کہ بے چینی سے ادھر سے ادھر پھر رہی ہے۔ اب عام آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنی اہم چیزوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کر ایک غیر اہم، بظاہر غیر اہم معمولی سی چڑیا کی بے چینی پر نظر کرے۔ یعنی وہ تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، مثال دینے کے لیے کہتے ہیں چڑیا اتنا چھوٹا، یعنی اتنی ہم بظاہر ہم اتنی غیر معمولی چیز لگتی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے کی۔ تو دیکھا ایک چڑیا ہے بے چینی میں ادھر ادھر،
تو عام آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ نظر کرے؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے چینی پر نظر کی، بلکہ نظر نہیں کی، اس کی بے چینی کو محسوس کیا. پتا چلا کہ اس کے بچے کو کوئی آدمی چرا لایا ہے. یہ بظاہر معمولی سی بات تھی، لوگ جانوروں کے بچے پالتے ہی ہیں، لیکن سرکار کو اس کا دکھ برداشت نہ ہوا. حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو آزاد کرو. اس ممتا کی ماری کو کیوں دکھ دیتے ہو؟ بس بچے آزاد ہوئے، ممتا کو سکون مل گیا، اور تاریخ میں لکھ دیا گیا رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے نہیں، ان کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی یہی نہیں، آپ نے تو پرندوں کے گھونسلوں سے انڈے تک نکالنے کی ممانعت فرمائی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، میرا تو کوئی منصب ہی نہیں ہے نا کہ میں کوئی نصیحت کروں. میری اوقات تو اتنی ہے کہ میں علماء سے سن کے اس پر عمل کر لوں. خود اتنا گناہگار آدمی ہوں تو بڑی بات ہے. تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ صرف سن لیجئے، مطلب کہ یعنی ہم آج آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ عہد بھی کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چل سکیں. تو انسانوں کے حقوق کی پاسداری میرے آقا کو یعنی کتنی انہوں نے اس پہ زور دیا ہوگا کہ جو پرندوں کے گھونسلوں کے انڈے تک نکالنے کی ممانعت فرما رہے ہیں. آگے سنیے. اسی طرح آپ نے بے مقصد پرندوں کو صرف تفریح کے لیے مارنے والوں پر آپ نے مذمت فرمائی ہے. کچھ جگہوں پر لعنت فرمائی ہے. پرندوں کے لیے بھی رحمت تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. میرے آقا کو اس نے دیکھا. اب اس نے اپنے انداز میں کچھ مخصوص آواز یا کچھ، اور ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. شفقت سے دونوں کمپٹیوں کو اور کوہان پر ہاتھ پھیرا. دریافت کیا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ہاں، ایک انصاری آگے آیا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہے. آپ نے فرمایا ارے اللہ اکبر، رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو جس سے اللہ نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے. ارے یہ اونٹ، یہ جانور اپنے آنسوؤں اور اپنی اس آواز کے ذریعے مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے. آپ نے تنبیہ فرمائی کہ ڈرو خدا سے. اسی طرح آپ نے فرمایا سفر کرو تو کوشش کرو کہ ہریالی میں سے اونٹوں کو چرنے دو. یعنی اتنی ڈیٹیلز کہ ایک جانور کے، ایک اونٹ کے سفر کے دوران کے پروٹوکولز بھی بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا یہ اونٹوں کے بعد قیام کے وقت پہلے ان کے کجاوے کھول دو. انہیں تیز بھگانے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو. اللہ اکبر. ہم تو معاشرے میں ایک الگ انداز میں کہتے ہیں نا یہ لفظ، اس جانور کو، گدھے کو ہم ایک الگ انداز سے یاد، ہم ایک ضرب المثل بن گیا نا عجیب انداز سے. آپ نے ایک گدھے کو دیکھا، اس کا چہرہ داغا گیا تھا. آپ نے منع فرمایا کہ جانوروں کو مت داغو. اذیت دینا تو دور کی بات، جب ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے بنائے ہوئے اونٹوں کے حوض میں دوسرے جانور بھی آ کر پانی پینے لگتے ہیں جس سے اونٹوں کا پانی کم ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پانی پینے دے. جس جاندار کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا اللہ تجھے اس کا ثواب دے گا. جانداروں کے ساتھ حسن سلوک. اچھا، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے. اب آپ جانوروں کے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ اسلام میں عموماً کتے پالنے کے حوالے سے بظاہر ناپسندیدگی ملتی ہے. اس کے اپنے فقہی اور شرعی احکامات ہیں، تو وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن حقوق اپنی جگہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کر دی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا. وہ قریب المرگ تھا. اس وقت کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ موجود نہ تھا. عورت نے یہ دیکھا، جلدی سے اپنا چرمی موزہ اتار کر اسے اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہوا، اس فعل کے سبب اس کی بخشش کر دی گئی. اللہ اکبر. اس فعل کے سبب بخشش کر دی گئی.
اللہ اکبر. اس موقع پر صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا 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 جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب دیا ہاں، ہر ذی روح کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں صدقے کا اجر ہے. یہ تو معاملہ تھا بخشش کا، لیکن جانوروں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت، انسان حیران ہو جائے. ان کی حق تلفی، یعنی کچھ روایات کا یا کچھ باتوں کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ ان کی حق تلفی بعض اوقات جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے. جانوروں کی حق تلفی. فرمایا ایک عورت کو، ابھی آپ نے ایک عورت کی مثال سنی کہ وہ کس وجہ سے بخشش ہو گئی، اب ایک کنٹراسٹ دیکھیے. فرمایا ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، وہ اسے غذا نہیں دیتی تھی، اس کو پھر آزاد بھی نہیں کرتی تھی، غذا بھی نہیں دیتی تھی، حقوق کا خیال بھی نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی. اس بات پر اس کو عذاب دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زمانے جاہلیت کی بات ہے. عربوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگ اونٹ کے کوہان اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے ہیں اور انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ نے حکم فرمایا زندہ جانور کے جسم سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اسے نہ کھایا جائے. یہ حکم فرمایا. یہ تو یہی نہیں، یہ تو بدترین اذیت دینے کی بات ہے نا. آپ نے جانوروں کے چہرے تک پر مارنے سے منع فرمایا. اتنا خیال. انسانی تاریخ میں کھیلوں میں سے کچھ کھیل ہیں جو جانوروں سے منسوب ہیں. قدیم رومی سلطنت کے بادشاہ اپنے غلاموں کو شیروں سے لڑواتے تھے. یا آج کل کے دور میں آ جائیے بل فائٹنگ، یہ اسپین کا بڑا مشہور کھیل ہے غالباً. ہمارے ہاں بھی مختلف جانوروں کے خوریز مقابلوں سے لے کر پرندوں، مرغوں، بٹیروں وغیرہ کے خونی مقابلے کروانا ایک عام تفریح ہے نا، ایک تفریح ہے. منع فرمایا. آپ کو سن کے حیرانی ہو شاید کہ ان ڈیولپڈ نیشنز میں ایسے کھیلوں کی باقاعدہ اجازت ہے. آدمی جو کہ بڑے چیمپئنز ہیں رائٹس کے، وہاں پہ اجازت ہے قانونی طور پر اس طرح کے کھیلوں کی. آپ دیکھتے ہوں گے اسپورٹس چینلز میں. قربان جائیے سرکار رحمت للعالمین پر، آپ نے جانوروں کو آپس میں لڑوانے کی سختی سے ممانعت اس وقت فرمائی تھی. اللہ اکبر. آپ رحمت للعالمین کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں. ایک شخص بکری کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگا. میرے آقا نے فرمایا ارے کیا تم اسے 2 موت مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنی چھری اسے لٹانے سے قبل تیز کیوں نہیں کر لی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات مزید ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں. آپ نے یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حوالے سے کہا کہ جب کسی کو ذبح کرو، جب کسی کو ذبح کرو تو اس انداز سے عمل انجام دو کہ ذبح ہونے والے کو کم از کم تکلیف ہو. بس میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. یہ تو تھے جانور. مجھے حیرانی ہوئی سن کر، پڑھ کر، چیونٹیوں تک کی اذیت کا اتنا خیال تھا. چیونٹیوں تک کی، جن کو ہم تو اگنور کر دیتے ہیں نا، مثال دینے کے لیے کہتے ہیں چیونٹیوں کی. اتنا خیال تھا. نادانستگی میں کسی نے جب چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی اور وہ جھلس کر مر گئیں، آپ نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. کہا کسی کے لیے، سنیے گا، کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جانور کو آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے اس کے کہ جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے. یہ اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک مختلف زاویے سے بات. اور آخری بات جو سرکار نے فرمائی، اس نے تو ہمیں جانوروں پہ رحم کرنے کو اللہ کے رحم سے جوڑ دیا. کس طرح؟ فرمایا جس شخص نے رحم کیا، اللہ اکبر، جس شخص نے رحم کیا اگرچہ ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، جس شخص نے رحم کیا اگرچہ ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس سرکار کے میلاد کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشی سے سرشار ہیں. آج کے دن خوشی نہیں منائیں گے تو کس دن منائیں گے؟ لیکن یہ سوچا کہ آج اس خوشی میں ہم جانوروں کو بھی شامل کر لیں. وہ ایسے کہ ہم نے سرکار کی زبانی جانوروں کے حقوق بیان کیے،
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ کے احکامات سنے اور جانوروں کے حقوق ہی کے بارے میں چاہے کیوں نہ ہو اور ان پر عمل نہ کریں؟ تو اب اور اس سے اب یہ اندازہ لگانا اور آسان ہے نا کہ پھر انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے، پھر مسلمان بھائی کے حقوق کیا ہوں گے، پھر پڑوس کے حقوق کیا ہوں گے، پھر ماں باپ کے حقوق کیا ہوں گے۔ یعنی یہ تو پھر اندازہ لگانا اور آسان ہو گیا نا کہ جب، اور یہ اندازہ لگانا بھی آسان ہو گیا کہ پھر ایک انسان کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ایک پڑوسی کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ماں باپ کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ماں کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو بس آج گفتگو میں چاہا کہ ذرا اس پیرائے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ نشریات ہماری جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے نبی پیارے